بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ فرمایا، اے میرے اللہ، تو نے مجھے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے اس دین کا محافظ عطا فرما، مجھے میرا بھائی عطا فرما۔ بس تاریخ نے تحریر کیا کہ اللہ کے رسول ان دنوں حضرت ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ کی محبوب کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور اسی گھر میں ایک ماں بار بار یہ کہنے لگی کہ میرے پیٹ کا بچہ مجھے مجبور کرتا ہے، جب بھی محمد آتے ہیں مجھے کہتا ہے اٹھو میری ماں، میرے آقا آ گئے۔ وہاں کی عورتیں ان پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پیٹ کا بچہ تمہیں مجبور کرے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو بی بی فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی جوجا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتی اور کھڑے ہو کے سلام کرتی۔ عورتوں نے مل کے کہا کہ اے فاطمہ، یہ تیرا وہم ہے، محمد تو تمہارا بھتیجا ہے، اب جب محمد آئے گا تو ہم تمہیں پکڑ کے رکھیں گے، دیکھتے ہیں تم اٹھتی ہو یا نہیں۔ بس اتنی دیر میں جیسے ہی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، بی بی فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑی ہو کے سلام کرنے لگی، اور وہ جو عورتیں پکڑ کے کھڑی تھی وہ ادھر ادھر پھرنے لگی۔ پورا گھر حیران ہو گیا، اور اللہ کے رسول سجدائے شکر کر کے فرماتے ہیں، اے اللہ، تیرا شکر ہے، بس 30 عامل فیل 11 رجب کو اس بچے کے آنے کے ایام قریب آئے۔ جب بی بی فاطمہ بنت اسد نے جب تکلیف محسوس کیا تو آپ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد طواف کرتے کرتے جب رکن یمنی تک پہنچی تو اتنی دیر میں خانہ کعبہ کی دیوار میں شروان پڑا، اور وہ شروان اتنا تھا کہ ایک انسان ان میں اندر جا سکے۔ حضرت عباس ابن ابو مطلب نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے ٹوٹی ہوئی دیوار میں اندر چلی گئی، اور پھر سے وہ دیوار ملنے لگی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، لوگوں کو بتانے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، یہاں تک کہ یہ بات پورے مکے میں ہر خاص و عام کو معلوم ہونے لگی۔ حضرت ابو طالب اللہ کے رسول اور سردار مکہ اور قریش کے سارے لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے لگے تو کسی سے خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھلے، سب لوگ پریشان ہونے لگے۔ لیکن اللہ کے رسول اور حضرت ابو طالب مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ یہ واقعہ مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگا، اور دور دور سے لوگ کعبہ کی طرف آنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، خانہ کعبہ کے اندر ابو طالب کی بیوی چلی گئی، وہ بھی دیوار سے، اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ عرب کے سرزمین پہ اتنے زیادہ لوگ پہلے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے۔ تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل لوگ نظریں جمائے خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ پھر سے ہلنے لگی، اور وہی سخاب پھر سے ظاہر ہوا۔ لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے، اور پھر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد، جاؤ دیکھو اللہ کے رسول جب اپنے مبارک قدموں سے اس سقاف سے خانہ کعبہ کے اندر گئے تو دیکھا
بی بی فاطمہ بنت اسد کے گود میں ایک نورانی بچہ موجود ہے۔ جیسے ہی بی بی نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو فرمایا، اے محمد، یہ بچہ نہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرا کے یہ فرمانے لگے، اے میری ماں، اس بچے کو مجھے دو۔ اللہ کے رسول نے اس ننھے بچے کو اپنے گود میں اٹھایا۔ جیسے ہی وہ نورانی بچہ اللہ کے رسول کی گود میں آیا، اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اس نورانی بچے کو دیکھا، اس نورانی بچے نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زبان اس بچے کے منہ میں دی اور وہ بچہ اللہ کے رسول کی زبان چوسنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس نورانی بچے کو ولادت کے لیے گھر دیا ہے، اس بچے کو نام بھی وہی دے گا۔ پھر جیسے ہی اللہ کے رسول نے اپنی گود میں اس بچے کو لے کے باہر کی طرف آنے لگے، لوگوں نے پوچھا، کیا ہے، کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کی طرف سے اس بچے کی ولادت بھی علی ہے اور اس بچے کا نام بھی اللہ کے حکم سے آج سے علی ہے۔ سارا عرب جھومنے لگا کہ کیسا شہزادہ اللہ نے عطا کیا، یہ ہمارے لیے فخر بنے گا کہ جناب ابو طالب نے بچے کے سر کو چوما اور گھر کی طرف بڑھنے لگے تو عرب کے بزرگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے سردار مکہ، ہم جو رسم کرتے ہیں ہر بچے کی ولادت میں، وہ تو ہم نے نہیں کی۔ ہم ہر بچے کو پتھر پہ سلاتے ہیں اور پھر سانپ چھوڑتے ہیں۔ اگر سانپ بچے کو کھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارا نہیں تھا، اور اگر سانپ بچے کو نہیں کھاتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے لیے فخر کا سبب بنے گا۔ یہ اپنی باپ کی اولاد ہے تو کیا یہ اپنے بچے کی رسم نہیں کرواؤ گے؟ بس جناب ابو طالب نے مسکرا کے ان لوگوں کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے لوگوں، جو رسم کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ یہ کہہ کے حضرت ابو طالب نے اپنے شہزادے کو ایک پتھر پہ سلا دیا۔ ان لوگوں نے مل کے ایک سانپ اس بچے کی طرف چھوڑا۔ وہ سانپ آتے آتے اس بچے کے قریب آیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس سانپ کو اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑا اور چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور کسی چیز کو چیر کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ لوگ دور سے کہنے لگے حیا درہ، یعنی وہ سانپ اس بچے نے چیر دیا۔ جو سنتا رہا وہ کہتا رہا حیا درہ حیا درہ، اور یہ آواز اتنی بلند ہونے لگی کہ فضا میں دور سے حیدر 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 سنائی دینے لگی۔ یہ منظر ابھی قائم تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ نے مسکرا کے یہ فرمایا کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر دے۔ آج بھی خانہ کعبہ میں اس دیوار ٹوٹنے کا شقاب قائم ہے۔ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو اللہ کے رسول کے محافظ، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد مبارک۔ اگر آپ کو بھی حضرت مولا علی شیر خدا کا واقعہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔